پاکستان ایک ہاٹ زون کنٹری ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف بھی ہیں. گلف میں کافی جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے, ویسٹ میں کافی ڈفرینس ہے. کیسے یہاں پہ پولرائزیشن سیکولر اور لیفٹسٹ اور رائٹ کی میں سمجھتا ہوں بہت ایکسٹریم ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ریلیجس لوگوں کا رویہ بھی غلط ہے؟ میں یہاں پہ پرٹیکولرلی خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ نہ چڑھتے ہیں حجاب والی یا نقاب والی, کیونکہ ہمارے بچیاں کچھ اس لیے نہیں کرتی, وہ اگزامپلس دیکھتی ہیں یا کوٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسی ہوتی ہیں, یعنی بہت زیادہ سخت مزاج اور ریجڈ, بہت ریجڈ, بالکل بھی کمپرومائزنگ نہیں. تو لوگ اس چیز کو دیکھ کے حجاب کے کانسیپٹ سے ہی ڈرتے ہیں, اور اس لیے شاید ان میں ایک ریزسٹنس ہے, ریبیلیس پن ہے. اس پرسپیکٹو سے ہم اسپیشل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ریلیجس لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پہلی ٹاک ویمن ایز چینج ایجنٹ میں کی تھی, ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہوتا کیا کہ اس طرح کے جب ایشو ریز ہوتے ہیں نا, تو جو تو ریلیجس طبقہ ہے وہ جو مردوں کے اندر ایک شوونزم ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نیگیٹو لمٹس تک کو ٹچ کر سکتی ہے, جس کو اللہ نے بڑی عقل مندی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ سسٹم میں رکھا ہے, اور اس کی صرف اور صرف خیر اس سے حاصل کی ہے. اور یہ آپ نے کہا تھا انسٹنکٹیو ہے, یہ انسٹنکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریلیجس طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسلام کے وہ والے قانون کو لے آتا ہے سامنے, جو کہ مردوں کی ایک درجہ فضیلت کے اوپر ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں سیکولر طبقہ کیا کرتا ہے؟ ان کا اصل مقصد اسلام کو خراب کرنا ہے, دین کو خراب کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے اوپر دیشہ چلانا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے ہمیں واقعات مل جاتے ہیں جو کہ ہماری اخلاقیات کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں, عورتوں کے خلاف ہو گئے, پردہ دار لڑکیوں کے خلاف ہو گئے وغیرہ, ان واقعات کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دیشہ چلاؤ, اللہ کے نظام کے اوپر اس سے آزاد ہو. یہ اس طرف شیطان ہے اور اس طرف جو ہے نفس کے پجاری ہیں. تو یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ کئی دفعہ ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہوتا ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پاتا, ڈسپائٹ آل بینگ امپریسڈ اینڈ ایوری تھنگ. ان کی بڑی زبردست اسپیچ اور ان کے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز, اور ڈسپائٹ آل مائی ریسپیکٹ ٹو دیم, سم ٹائم اٹ ڈزنٹ ٹچ مائی ہارٹ, ٹھیک ہے, اور دیٹ ہیپنس ود ایوری ون. اور دوسری طرف ایون یہ جو طبقہ ہے ان کا جو ہے نیریٹو, یہ بھی تو میرے ہارٹ کو ٹچ نہیں نہ کرتا, کہ مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے یہ میرے مسائل کو تو حل نہیں کر رہا, یہ اپنی کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگین پھر میں دوبارہ بات کروں گی ڈائریکٹڈنس کے اوپر آنا. تو اس کے اوپر اگر بات کریں تو کئی دفعہ بات تو بہت سمپل ہو جاتی ہے, اور سمپل بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں, ایک ہے ہیومن لیول ہے اور ایک ہے جینڈر لیول ہے. جو جینڈر لیول ہے نا, اس کے اندر عورت کی چونکہ مرد کے ساتھ ایک فیملی وائز عورت کی پوزیشن ولنریبل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو حجاب کے ساتھ, نکاح کے ساتھ, اتنی ڈھیر ساری شرائط کے ساتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ اپنا ساتھ بنانے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ وہاں سے پکڑا ہے ایک مرد کی جو را انرجی تھی اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر تھی, اس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہے ایک سسٹم بنا کے, جس میں نکاح ہے, جس میں ولی کا ہونا ہے, جس میں حجاب ہے وغیرہ. اب یہ ہے کہ ہماری, اور دوسرا لیول ہے ہیومن لیول. ہیومن لیول پہ عورت اور مرد کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ عورت اور مرد ایکول ہیں. میں نے اور آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی جگہ پہ نہ حجاب کی کوئی کوشچن آتا ہے نہ کچھ آتا ہے, اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ آنٹی آپ کتنے پیسے ڈال رہی ہیں اور میں کتنے پیسے ڈال رہا ہوں, اور جب پروفٹ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 50% میرا اور 50% میرا. اس میں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ایرانی بچی تھی, اس نے یہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی سیکشوالٹی پہ کپڑا ڈالو اور مرد کے ساتھ ایکول لیول پہ بات کرو. اگر میں وہ والا لباس وہ جس ہم نے اپنی وہ درزی کی انوویشن کریٹیوٹی کا بھی کرٹیسائز کیا ہے, اگر میں وہ لباس پہن کے اس مرد کے سامنے جاؤں گی تو اس کو پتہ کہ یہ استحصالی پوائنٹ ہے, یہاں پہ میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں, تو پھر ایکسپلائٹیشن پہ چیخے کیوں, پھر مت چیخیے نا. صحیح بات. آپ کو یاد ہے می ٹو کی تحریک جو انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یہ می ٹو کی تحریک کو میں نے بڑا اس میں وہ لیا, تو بات ہے ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی مردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ناموں کو لایا گیا تھا. پھر بعد میں وہ پاکستان میں آئی, پاکستان میں پھر اس پہ ڈرامے بنے, پھر پاکستان میں کیریئرز ڈسٹروائے ہوئے, اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی اس کو فیل بھی کیا. اچھا,
بات تو صحیح ہے. تو آپ جب وہ لینے گئی تھی, نمبر لینے گئی تھیں, میں یہاں پہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو استاد سے نمبر لینے کے لیے, اسائنمنٹ کے مارکس اچھے لینے کے لیے پہنچتی ہے. آپ کہیں گے میں نے تھوڑا سا کیا تھا, انہوں نے پھر آگے سے زیادہ کر دیا تھا. تو یو گاٹ وٹ یو وانٹڈ. تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ وکٹم بلیمنگ کریں. اگین جنرلائز کر لیں تو جتنی مرضی جنرلائز کر. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا آرگیو کرنے کا تو کوئی پھر تک ہی نہیں بنتا. تو اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلے کا حل تو اللہ نے آپ کو بتا دیا. اور دیکھیں نا, آپ کو یہاں پہ جینڈر کو اور اپنی سیکس کو بیچ میں نہیں لانا, میک شیور. لیکن آپ کا لباس, آپ کی بات چیت, آپ کی جو ہے کنورسیشن کا ٹائپ, ایک چیز ذرا وہ یہ جو آپ کے ماہرین ہیں, یہ زبان کے ماہرین ہیں اور یہ جو بیہیویئر کے ماہرین ہیں, ان سے لے لیجئے کہ آپ جو ہے باڈی لینگویج آپ کی کیا کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آئیے بلیم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم آنٹی یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں, وکٹم رسپانسبلٹی. اس سے کون جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. ہم نہیں بلیم کر رہے, لیکن ہم توجہ دلا رہے ہیں آؤٹ آف سنسیریٹی کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں پیسے پکڑ کے یوں لہرانا شروع کر دوں اسٹریٹ میں جا کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میری چوری ہو جائے, تو میں اس کے بعد دیکھوں گا تو صحیح نا کہ میری طرف سے کیا غلطی آئی. ہاں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے, اللہ نہ کرے ریپ ہو جائے, تو فوراً سے اس کو کہنا شروع کر دینا کہ یہ جی آپ کی وجہ سے, وہ پھر آئی تھنک کہ ایک بہت انسینسٹیو رویہ ہے, انسینسٹیو بات ہے. موقع دیکھ کے وہ خود ہی آپ انہیں موقع دو کہ شاید ان کے بھی ذہن میں ایسی کوئی بات آئے کہ کیا غلطی. تو یہ کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جو انسینسٹیو ہوتے ہیں, آئی بلیو وہ ایک الگ ایشو ہے. اللہ کی جو حدود ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ قریب نہ جانا. جی ٹھیک ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ریپ جیسا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے کی بات, پہلے کی بات. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس میں جس کا جو حصہ ہوگا وہ اتنا صحیح بات, وہ ہوگا. اس میں ایک عورت کو وکٹم بلیم جتنا مرضی کر لے, اس کی وجہ سے اس مرد کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو پہلا ہے حجاب اسی کے لیے ہے. اور یہ بھی میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, بہت کہا جاتا ہے حجاب کا مطلب ہے عورتوں کو غائب کر دو, عورتوں کو گھروں میں بٹھا دو, عورتوں کو بس دے شوڈنٹ بی ہرڈ آف. نہیں, حجاب تو ہے ہی عورتیں باہر جانے کے لیے ہے. اچھا, گھر کے اندر رہیں گی تو حجاب کون کرے گا بھائی؟ حجاب تو ہے ہی باہر کے لیے. حجاب وہ پروٹوکول ہے, وہ سسٹم ہے جو اللہ متعارف کرواتا ہے کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود اسٹرینجرز, میل اسٹرینجرز. یہ بڑا زبردست آپ نے ورڈ یوز کیے, ایک پروٹوکول ہے, پراپر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے حجاب میں رہتے ہوئے کیسے کرنا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مردوں کو بھی یہ عورتوں کو تو فوکس رکھتا ہی ہے جو گھر سے اپنی جو ہے نا جینڈر کو کور کر کے تو مردوں کے ساتھ ایکول لیول پہ آ کے کام کرنے کے لیے عورتوں کو تو فوکس کرتا ہے, یہ مردوں کو بھی فوکس کرتا ہے. شیطان رہتا ہے, میں مانتی ہوں بیچ میں ہیر اینڈ دیر مواقع آتے رہتے ہیں, لیکن کیا ہے وہ نیوٹرلائز ہوتے جاتے ہیں. وہ کیا آپ کی کیمسٹری کی زبان میں بولتے ہیں نا, الکلینائز ہوتے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ آپ نے وہ والی میجرز لینی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے نقصان تک نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آج میں حجاب کر رہی ہوں اس سوچ کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ مائی جاب از ڈن وتھ. نو, آئی ہیو ٹو کیپ پریپیرنگ مائی سیلف. مجھے اپنی غلطیاں نکالتے رہنا ہے, مجھے اپنے آپ کی اپنی وہ جو نیت کو دوبارہ خالص کرتے رہنا ہے, مجھے اپنے حجاب کے طریقوں کو امپروو کرتے رہنا ہے. زبردست, لائک وائز ایکسیلنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اب مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے بجائے کہ ریفرمیشن کی. دیکھیں, اگر مرد لڑکے ٹین ایجرز کھوکھوں پہ بیٹھ رہے ہیں, مطلب وہ یہی ورڈ یوز کرتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ینگ لڑکیاں ایک موومنٹ چلائیں پیرنٹس کے خلاف کہ ہمیں بھی کھوکھوں پہ بیٹھنا, ہمیں بھی پارٹی کرنی ہے, ہمیں بھی باہر جانا ہے. بجائے کہ یہ موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے, یہ ذمہ داری نبھائیں. وہ ایک آرگومنٹ آتا ہے نا کہ نہیں لڑکے اتنا انجوائے کرتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جاتے, ہمیں اسلام نے گھر میں بند کر دیا. تو بجائے کہ یہ کویشچن پوچھنے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو بھی سمجھائیں کہ آرام سے, مطلب مجھے تو یاد ہے میری امی تو ایک ٹائمنگز رکھتی تھی کہ اس ٹائم کے بعد تم مجھے گھر سے باہر نظر نہ ہو, اور الحمدللہ کنٹرول تھا, میرے ابو اس پہ سختی کرتے تھے. تو یہ تو آئی تھنک ایک پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو لے کے یہ کہنا کہ میں بھی مقابلہ بازی پہ آؤں گی. اب آپ دیکھیں عورت مارچ آ جا کے میرے نزدیک تو یہی ہے. میں نے ایک بھائی سے خود سوال پوچھا, اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک بینر اٹھایا تھا
بینر پہ لکھا تھا کہ میری بہن شرمندہ ہے لڑکی ہونے پہ. میں نے کہا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ساری اجازت ہے, مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے. اب دیکھیں نا وہ بیچارہ, کیا اب میں کہوں کتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں. مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے, مرد پارٹی بھی کر سکتا ہے, مرد موٹر سائیکل بھی چلا سکتا ہے. میں مرد ہوں, میں جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہوں. تو میری بہن نہیں کر سکتی. وہ پھر یہ کہ جیلس ہوتی ہے کہ میں بھی کاش مرد ہوتی. اب ایک وہ کرنا ہے گلے پہ چھری رکھ کے تو آپ جتنا مرضی ڈاکہ مار لیں, اگر تو آپ نے بات کر سکنے کی کرنی ہے وہ تو یہ والی بات ہو گئی. اور ایک یہ بات ہے کہ جو بات کام کی سمجھ بھی کسی کو آئے. میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کو کھڑے ہو جاؤ مردوں کے خلاف. میں مانتی ہوں مردوں کی طرف سے پرابلمز ہیں, تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ پاکستان میں. اس کی وجہ ہمارے فیمنسٹ لوگوں نے کہاں پہ وہ تحریک شروع کی جس میں مردوں کو احساس ذمہ داری دلایا. یہی وجہ ہے ہم پاکستان کی خواتین جہیز پہ رو رہی ہیں, ہم ونے کی رسموں پہ رو رہی ہیں, ہم جو ہیں جو طلاق اور خلا کے اوپر جو ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اس پہ ہم رو رہی ہیں. اس کی طرف کوئی آنے کی طرف تیار ہی نہیں. ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں زینب جیسی جو ہیں وہ ریپ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی تحریک چلانے کو تیار نہیں. تحریک چلانی ہے تو اس بات میں کہ موزے نہیں میں نے تمہارے پتہ نہیں ڈھونڈ کے دینے کہ گرم کرنے کے کیا کرنے. تحریک چلانی تو اس بات پہ, تو اس کا مطلب کہ they do not represent us. انہوں نے ہائی جیک کر لیا نا ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ, انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور اس کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, سب سے پاورفل آپ کی جو مجھے بات ماشاء اللہ لگی, ساری باتیں پاورفل تھیں, بٹ وین یو سیڈ کہ جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور ڈائلیوٹ ہو گئیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک سینٹینس کہا جاتا ہے نا, حجاب از مائی چوائس, آلدو آئی انڈرسٹینڈ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے, لیکن حجاب از ناٹ یور چوائس, رادر اٹ از دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک کہ اس سے امپاورنگ اور اس سے پاورفل سینٹینس یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس لیول پہ امپاور کرنا چاہتا ہے تھرو دا کنسیپٹ آف حجاب. اب بلیو کیجیے وہ جب یونیورسٹی میں تھے گرمی نہیں لگ رہی تمہیں وغیرہ یہ وہ, اس کا ایک ہی جواب ہے بہت گرمی لگ رہی ہے. مجھے اپنے دینی احکامات میں سب سے زیادہ مشکل حکم حجاب کرنا لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. یہ میری بہت ڈھیر سارے مزوں کے اوپر وہ اٹک ڈالتا ہے. صحیح بات. میں کیوں کرتی ہوں, مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے, میرے اللہ نے حکم دیا, whether I like it or not. صحیح بات. بہت سی چیزیں مردوں کو بھی کرنی پڑتی ہیں جو ان کے بہت اس کے خلاف جاتی ہیں, ظاہر ہے ڈوپامین سٹائل کے خلاف جاتی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, میں تو آنٹی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, وہ مشکل ہے, اور آپ بہتر اس کو بتائیں گے, آپ عمر میں بھی بڑی ہیں, ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے مشکل کام کے لیے محنت بھی ہے لیکن اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے, اور ایٹ دی اینڈ اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ. جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور غمزدہ اور خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے ابھی جنت کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اٹ واز سراؤنڈیڈ ود مشکل چیزوں کے ساتھ, اور جہنم کو بھی دیکھا ہے کہ یہ سراؤنڈیڈ تھی مزے کی چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ مزے آتے ہیں. صحیح بات. اور یہی بات ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہم سے بہت سی سسٹر جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب, اسکارف لیٹ سے, یا حجاب کرنا شروع کیا یا نقاب کرنا شروع کیا. فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے, طرح طرح کی باتیں سننی پڑی. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. مثلا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں آپ بہت زیادہ وہ ابایا وغیرہ پہن کے جائیں, وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم
فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو obstacle سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے, یا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بلکہ بن گیا, میری اسٹرینتھ بن گیا. صحیح. تو یہ ہے بات. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیا حجاب لینا شروع کیا, ایک دم فیملی تو نہیں سپورٹ کرتی, اور ہسبینڈ کے لیے ڈسپائٹ آل انسٹنکٹیو رائٹیسنس, اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی آتا ہے بھی اب کیا ایک دم وہ جو میرے دوستوں کا ماحول ہے اس کے اندر میں یہ مان لوں گا کہ اب میری بیوی کو موو نہیں کرنا, لیکن وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میں وہی سمجھتی ہوں, دوبارہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں ینگ بچوں میں بچیوں میں بھی وہ اٹھان دیکھ رہی جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. دے ریئلی آر 10 years ارلی اپنی میچورٹی میں ہم سے زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ چیز دیکھی, ہمیں ان باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں جلدی آ گئے. اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ جو تھاٹس دیکھتی ہوں, جو کوسچنز ان کے دیکھتی ہوں, اور یہ سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزوں کو پولرائز کر دیا, وڈ کال اٹ, ہے نا, بڑی جلدی گرے ایریا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی. تو جو برائی کی طرف گئے وہ بھی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ گئے, اور جو اچھائی کی طرف گئے وہ تو ماشاءاللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ گئے. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا نا. بلکہ آپ نے میڈیا کی بات کی, آئی تھنک کہ جو ریورٹس ہیں نا, جو وومن وہاں سے کنورٹ ہوتی ہیں کرسچینٹی سے, یا ایتھیسٹ ہوتی ہیں کچھ کنورٹ ہو جاتی ہیں, آسٹریلین وومن, کینیڈین, امریکن, جو بھی ہیں, آئی تھنک ان کی سٹوریز نے بڑا ایک کردار نبھایا ہے, کیونکہ ہماری بچیوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاص لائف گزار کے آ رہی ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کر رہی ہیں, بلکہ سم آف دیم ایون کرائے ڈیورنگ دا انٹرویو کہ حجاب نے مجھے کتنی پروٹیکشن, آئی تھنک اس نے بہت ایک رول پلے کیا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہماری ایکسس بس وہی وہ عبد الغنی فاروق کی جو بک تھی نا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے, اس تک تھی, اس کے علاوہ نہیں تھی. یا کبھی کبھار اچھے جو اردو ڈائجسٹ یا حقائق وغیرہ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی کسی نو مسلم, لیکن ماشاءاللہ اس کی یہ ایک اس کا جو ہے پازیٹیو اسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری ہر وقت کلپس, ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور مینی اے ٹائم دیئر اسٹوریز اینڈ دیئر ایکسپیریمنٹس آر ویری ویری ریلیٹیبل. تو اور پھر جب خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سکسیزفل لوگ اور ایسے وہ کر رہے ہیں, تو واقعی الحمدللہ. اور آپ نے بات کی نا ہماری جنریشن 10 times آگے ہے, 10 year آگے ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے اچھے انسان, انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر, تو ان کے بچے ماشاءاللہ لمز میں پڑھ رہے ہیں, اچھے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں. ان کی بیٹی تھی اینڈ شی واز 8 year old, اینڈ یو وانٹ بلیو, انہوں نے کہا اس کے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا بچوں کے کیا سوالات ہونے, تھرو اٹ, لیٹس فیس اٹ. اس بچی نے سوال کیا کہ سر عورتوں کو حجاب کو کیوں حکم ہے, مردوں کو کیوں نہیں. اب میں ایک دم آئی واز اسٹارٹڈ, اور میں تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے. اس نے کہا کہ نہیں سر مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. تو 8 سال کی بچی, یہ کم از کم 20 سال کا بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے. اینی وے اس نے شاید کہیں سن لیا ہو یا جو بھی تھا. اس کا اب کیا جواب, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ نہیں مرد اور وومن ایکول ہیں, تو مرد کیوں نہیں حجاب کرتے, یا مرد کیوں نہیں عورت کیوں پردہ کرے, آپ نظریں کیوں نہیں جھکاتے. تو یہ ایک آرگومنٹ آپ کو پتہ ہے بن جاتا ہے, اور ہمارے سسٹرز کے بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کیوں کریں. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اگر آپ سے یہ کویسچن ہو؟ اس کو بہت سمپلیفائی کرنا ویسے مشکل ہے نا, یعنی بالکل ایک ایسا آنسر جو 2 جملوں میں ہے اور 8 سال کے بچے کو سیٹسفائی کر سکے, خاصا مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم حجاب کو اس طرح سے لیں گے, اس کا پھر ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ایک بیریئر ہے. حجاب کا لفظی مطلب ہی بیریئر ہے, ایک رکاوٹ ہے, پردہ ہے. اب اس پردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دونوں جینڈرز کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب سیف ڈسٹینس میں رکھنے کے لیے انٹریکشن تو ہوگی نا, ٹھیک ہے, اس کے لیے سیف ڈسٹینس بھی ہوگا. اس کے لیے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول کا کرنا ہوگا جس میں کورنگ شامل ہے.
وہ پروٹوکول مرد بھی فالو کر رہے ہیں, نظریں بھی جھکانی ہے, عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بھی نہیں بیٹھنا, جو ہے فزیکل ٹچ بھی دونوں کی طرف سے ممنوع ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ آئے گا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل ہے, اور وہ کیا ہے, کورنگ. اب یہ ہے کہ اس کو سب سے اس کا تو سادہ سا آنسر یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب میرے سے بچیاں پوچھتی ہیں, میم اب بتائیے نا, ہم 100 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ جو آپ کے یہ پروجیکٹر ٹھیک کرنے والے آ گئے, اب حجاب ہم نے کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے؟ بات تو درست ہے, ایک بندے کو کرا دو تو ساری 100 کے. ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ ہمارے اللہ نے حکم. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور ہمیں یہ ہے جو بیسک ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. 100 عورتوں کو کور کرنا ہے ایک مرد کی موجودگی میں, نتائج فلش ہوں جو جیسے مرضی, بالکل صحیح, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. سو پہلی جو سب سے حجاب کی جو سینکٹی ہے وہ اس کی ہولینس میں ہے, سیکریٹنس میں, اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے. اور حجابی عورت کے لیے جو پہلا تمغہ, جو پہلا میڈل ہے وہ یہ, وہ اللہ والی ہے, اور وہ شریف عورت ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, ذالک ادنیٰ ان یعرفن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حجاب کرواتے ہیں تو عورت کو گم کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں حجاب کرواتا ہوں تو عورت کو میں نمایاں کرتا ہوں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے. اے نبی اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو کہہ دو کہ جب نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے پر کپڑے ڈال کے نکلیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں بھائی؟ ان کو پرومیننٹ کیسے کر دیا جائے. اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ آپ جی حجاب کر کے اس لیے بیٹھی ہیں نا, آپ اٹریکشن اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اٹینشن سیک کر رہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں یہ عورت جو ہے نا سنگل آؤٹ ہونی چاہیے, یہ سٹینڈ آؤٹ کرنی چاہیے. یہ شریف عورت ہے, یہ یہاں پہ کسی کھیل کود کے لیے نہیں نکلی ہوئی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ باعزت عورت ہے اور کسی باعزت کام سے نکلی ہے. اس کا جو آپ نے ابھی بات کی, اس کا کچھ لوگ کاؤنٹر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو خواتین برقعے میں جا کے بھی تو کوئی امورل ایکٹ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ برقعہ پہن کے نکلتی ہیں, آگے جا کے اتار دیتی ہیں اور جو مرضی کرتی پھرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شرافت کا سمبل کیسے ہے؟ یعنی آپ تو سیکسزم کی طرف جا رہے ہیں, پریجوڈس کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت حجاب میں ہے وہ شریف ہے, یا برقعے میں ہے وہ شریف ہے, جو نہیں ہے تو کیا اس کا اپوزٹ ٹرو ہے کہ وہ شریف نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کو چھپانے کے لیے جنرلائز کرنا اس کو سب سے افیکٹو ٹول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن لوگوں کی برائی کرتے ہوئے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور ایمان والوں کے ساتھ ویبغونہا عوجا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہی حجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا بی بی سی نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا, اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مسلمان ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا, دیٹس اوکے. ان کا اوکے نہیں ہے, یہ اوکے نہیں ہے. تو بات ہے کہ ورڈ گیم سے ہم نکل جائیں. اور اگر آپ آ جائیے اسٹیٹسٹکس کی طرف, تو اسٹیٹسٹکس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے مسلمان ممالک میں. حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ حجاب کی زمانے کا ختم ہو چکا ہے. ٹرکی بھی اب آ کے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا. ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب والی عورتوں کی ہراسمنٹ کم ہے. عورتوں بلکہ ان جنرل عورت کی جینڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے, جو اس کو ہراس کرنا ہے, وہ بہت کم ہے کمپیرنگ ٹو دی ادر. ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئس لینڈ کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں, وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ, انڈیا میں دیکھیے ذرا کس طرح سے ہے. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا, اس میں بھی آپ کے دیکھیے کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں, اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی حجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں, جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ, زیادہ اس اعلیٰ کردار رکھنے والی تھی بنسبت ان لوگوں کے جو حجاب نہیں کرتی تھیں. اور آج کل کی تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ حجاب کرتی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنی ایمانی جرأت دے دی. وہی جو ہماری وہ جو انڈیا کی ایک بچی تھی, آپ دیکھیں
پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کے منہ سے کیسے نکلوا دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا وہ نعرہ. بالکل صحیح. اور بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا. دیکھیں کچھ لوگ مجھے خود ایک دوست تھے, وہ پہلے مذاق تھا ان کے ساتھ, خیر وہ مذاق میں کہتے تھے, میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو. آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نمازی اگر مثال کے طور پہ کیسے ہوتے ہیں, ایسے مراد ہے کہ سخت دل, ال ڈسپلنڈ, یہ وہ, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک نمازی اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے؟ اگر کوئی حجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ حجاب جو ہے وہ غلط ہے؟